آپ جب کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ زندگی کریٹر نے اس طرح سے کریٹ کی ہوئی ہے کہ ہر چیز کو اسکوائر کرتی ہے. واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. آپ آج کسی کو دھوکہ دیں گے، آپ کو کسی اور زاویے سے اس سے بڑا دھوکہ ملے گا. کسی کو دھوکہ دینے سے، کسی کو یہ سمجھنے سے اسے تو پتہ ہی نہیں چلا، میں نے تو چپ چاپ سے کام کر دیا، آپ کو ہمیشہ نقصان ہی ملے گا. تو اگر کوئی اچھا سمجھ رہا ہے، کوئی برا سمجھ رہا ہے، آپ کو میرے دوستو، میرے عزیزوں، صرف اور صرف سچ بولنا ہے. دیکھو، حاصل حصول اسی وقت ہے جب آپ آنیسٹی سے چلو، جب آپ لوگوں کے لیے کام کرو، لوگوں کی مدد کرو، چیریٹی کرو. ویلکم ٹو مائی چینل دوستو. اگین آپ کا آنے کا بہت شکریہ. اور آج کا وہ ٹاپک جس پہ ہم بات کریں گے وہ ہے زندگی میں معاف کرنے کی اہمیت. بھاری دل سے اس زندگی کے روز و شب گزارنا اور زندگی کی مشکلات کو سہنا مشکل کام ہے. اگر انسان ہلکا پھلکا ہو، ہلکے دل سے، ہلکے جسم سے، ہلکے دماغ سے، لائٹ ویٹ ہو کے چلے تو زندگی ایک مزیدار سفر ہے، ایک مزے کا تجربہ ہے. اور اگر بھاری دل لے کر چلے، جو دل محرومیوں کا مرکز ہو، جس میں دوسروں کے لیے خلش ہو، جس میں دوسروں کی نفرت ہو، تو یہ زندگی ایک وبال جان بن جاتی ہے. تو دوستو، آج جس چیز کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ قدرت نے ہمیں، اور ہم جس ریلیجن پہ بھی ہیں، وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ لوگوں کو معاف کر دو. اس کی اہمیت کیا ہے؟ معافی دینے سے دوسرے کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے، میرے خود کے ساتھ کیا ہوتا ہے. دیکھیے دوستو، اگر میری ماں نے، میرے باپ نے، میرے بزرگ خاندان نے، میرے کسی بہن بھائی نے، میرے کسی کزن نے، کسی دوست نے میرے ساتھ کچھ برا کیا، زندگی میں مجھے کچھ، میرے ساتھ کوئی برائی ہوئی، اور اس کو میں دل میں رکھ کے چل رہا ہوں، اس سے دوری بنا کے چل رہا ہوں، یا اس کے جب موقع ملتا ہے اس کے لیے کچھ برا کر دیتا ہوں، تو ثواب گناہ کے کانسیپٹ کو ابھی ہم چھوڑتے ہیں، لاجک کے اوپر چلتے ہیں ہم صرف. تو میں سب سے زیادہ اسیر غم ہوں. خود اپنے آپ کو میں نے غم کا پارٹ بنایا ہوا ہے. میں اس چیز میں اپنے آپ کو مجبور کر کے اور اس میں پھنس کے چل رہا ہوں. زندگی گزارنے کے لیے جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے، جس پہ آپ کو آج اس ویڈیو کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنا ہے، وہ یہ کہ آپ کو کچھ لوگوں کو معاف کرنا ہے. سب سے پہلے جو معافی مجھے کہیں پہ بھی سنا جا رہا ہے، اس ویڈیو کو آپ کہیں پہ بھی ہیں سن رہے ہیں، میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ توجہ سے سنیں، غور سے سنیں. سب سے پہلا وہ شخص جسے آپ کو معاف کرنا ہے وہ آپ خود ہیں. ہم سے زندگیوں میں، ہماری زندگیوں میں بہت دفعہ غلطیاں ہو جاتی ہیں. آپ سے ہو سکتا ہے کوئی غلطی ہو گئی ہو جو آپ نہیں چاہ رہے ہوں، کوئی ایسا کام ہو گیا ہو، کسی کے لیے آپ نے کوئی ایسی بات کر دی ہو، کسی کا کوئی آپ سے ایسا نقصان ہو گیا ہو جس پر آپ اپنے آپ کو معاف نہیں کر پا رہے، اور آپ اپنے آپ کو سزا پہ سزا دیے چلے جا رہے ہیں. تو میرے دوستو، میرے عزیزو، جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آج اس وقت اپنے آپ کو پیش پروردگار کریں اور اپنے آپ کو معاف کریں. جب تک اپنے آپ کو آزاد نہیں کریں گے، ایک قیدی کی زندگی گزاریں. اس جسم کو، اس اپنے وجود کو ایک قیدی تصور کریں. موسٹ امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو معاف کریں، اپنے آپ کو آزاد کریں. یہ کہیں میں یہ کرنا نہیں چاہتا تھا، مجھ سے ہو گیا. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے. جب وہ غفور الرحیم ہے اور اس سے سوء ظن رکھنا کہ وہ معاف نہیں کرے گا، مجھے جہنم میں یا ہیل میں بھیجے گا، گناہ ہے. اس کے لیے یہ لازم ہے کہ جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ آپ خدا سے یہ چیز منسوب کریں کہ وہ مجھے معاف نہیں کرے گا. نہیں، گناہ کبیرہ پہ بھی وہ معاف کر دیتا ہے. اس سے لا لگائیں، امید کریں. مجھے نیچر کی جو پاور ہے وہ آپ کو معاف کرنے کے اوپر قادر ہے. جب وہ آپ کو معاف کر دیتا ہے تو آپ کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنے کسی گناہ پر، اپنی کسی غلطی پر، جان کر آپ نے وہ غلطی کی ہو یا آپ سے انجانے میں وہ غلطی ہو گئی ہو، آپ اپنے آپ کو معاف نہیں کر رہے؟ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، کامیاب، سکھی، پراسپر کرنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے،
خوش رہنے کے لیے، اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے، اس زندگی کے تحفے کو انجوائے کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اپنے آپ کو معاف کریں۔ دوسری شخصیت جسے ہمیں معاف کرنا ہے وہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ ہو سکتا ہے جب آپ چھوٹے ہوں، لڑکپن میں ہوں، بچے ہوں، کوئی ایسا انہوں نے فیصلہ کیا ہو، کوئی انہوں نے آپ سے ایک ایسا رویہ رکھا ہو جو آپ کے دل میں ایک خاص کی طرح سے چبھا ہوا ہو، کوئی انہوں نے ایسی پریفرنس کر لی ہو، کوئی انہوں نے ایسا فیصلہ آپ کے خلاف کر لیا ہو جس کو آپ چاہتے ہوئے بھی دل سے نہیں نکال پا رہے ہیں، نہیں معاف کر پا رہے ہیں۔ آج ابھی اس وقت آئینے کے سامنے کھڑے ہوں اور کھڑے ہو کر اپنے آپ سے یہ کہے، میری ماں سے اگر کوئی میرے خلاف غلطی ہو گئی، میرے باپ سے اگر میرے خلاف کوئی غلطی ہو گئی، آج اس وقت میں اپنے رب کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں کہ میں نے انہیں معاف کیا۔ یقین مانو میرے دوستو، میری اور آپ کی کیا اوقات ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو معاف کریں، ان کے تو ہم پر بہت احسانات ہیں۔ جو چیز آپ کریں گے وہ کیا ہوگی؟ آپ اپنے آپ کو اس پریشر سے، اس اذیت سے، اس پریشانی سے، اس دکھ سے آزاد کریں۔ میں آپ کو اس اذیت سے آزاد کروانا چاہتا ہوں، کیونکہ آزاد انسان آزادی سے، خوشی سے زندگی گزار سکتا ہے۔ اسیر غم، کسی ماضی کی ایسی تکلیف کا شکار جو اپنے دل سے اس کی پھانس کو نہیں نکال پا رہا ہو، وہ آزاد نہیں ہے، وہ اپنے غم کا خود اسیر ہے، خود قیدی ہے۔ آپ کو اپنے آپ کو اس دکھ کی قید سے آزاد کرنا ہے۔ تیسرا، آپ کا کوئی بھائی، آپ کی کوئی بہن، آپ کا کوئی کزن، آپ کا کوئی دوست، کوئی بھی آپ کا قریبی جس سے آپ کو محبت رہی ہے، آپ کا کوئی چھوٹا، آپ کا کوئی بڑا، آپ کا کوئی بزرگ خاندان جس سے آپ کو کوئی محبت تھی رہی، جس سے آپ کا کوئی بھی رشتہ ہے، خون کا یا جان پہچان کا یا دوستی کا، اور اس نے کوئی آپ سے ایسی بات کہی یا آپ کے لیے کوئی ایسی بات کی جو آپ کو جس سے آپ کو تکلیف ہو گئی، اور اس کے بعد سے آپ نے ناتا توڑ لیا، آپ اس سے دور ہو گئے، آپ نے محفلوں میں اس کے لیے برا کہنا شروع کر دیا، اگر برا نہیں بھی کہا تو کم از کم دل میں برا سمجھنے لگے، اس چیز کو، اس خلش کو دل کی، آج اپنے آپ کو دوبارہ آئینے کے سامنے کھڑا کرے اور کہیں کہ میں نے اسے معاف کیا۔ اچھا، دو طرح کے ریلیشن ہوتے ہیں۔ ایک وہ ریلیشن ہوتا ہے کہ جہاں کسی نے آپ کے لیے برا کیا اور آپ نے سوء ظن رکھا، برا سمجھا، اور آپ نے ایک دل میں ایک افسوس کا سا سما آیا اور آپ نے ناتا توڑ لیا۔ ایک ریلیشن ایسا ہوتا ہے کہ جس سے آپ اگر تعلق رکھیں گے تو آپ کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ اگر کوئی ایسا ریلیشن ہے تو دوری بنا کے چلیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اپنے دل کو اس کے دکھ سے، اس خلش سے آزاد کریں۔ دوری صرف اس لیے ہونا چاہیے، میں کسی موذی جانور سے دور اس لیے رہتا ہوں کہ کہیں وہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے، لیکن میں اس کو برا نہیں سمجھتا ہوں کیونکہ میرے مالک کی، میرے خالق نے کی وہ بھی مخلوق ہے۔ میں کسی نقصان دہ زہریلے جانور سے قریب اس لیے، اس سے دور اس لیے نہیں رہتا کہ میں اس سے نفرت کرتا ہوں، میں نفرت نہیں کرتا، دوری اس لیے بنا کے چلتا ہوں کہ کہیں وہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ تو اگر میرا کوئی جاننے والا کوئی وہ صفت رکھتا ہے کہ مجھے یا میرے چاہنے والوں کو نقصان پہنچا دے تو میں اس سے دوری ضرور بناؤں، لیکن اپنے آپ کو، اپنے دل کو اس کی نفرت سے آزاد کروں، کیونکہ نفرت، دل میں خلش رکھنا، پرانی باتوں کو یاد رکھنا، ان کے اوپر کرتے رہنا، بار بار سوچ کے افسوس کرنا، مجھے اسیر دل بنا رہا ہے، مجھے میرے دل کا قیدی بنا رہا ہے۔ قیدی آزاد نہیں ہوتا، قیدی آزادی سے جی نہیں سکتا، وہ اپنے قید کی صعوبتوں میں مشغول رہتا ہے، اپنے آپ کو وہاں سے نکالنا ہے، اس اپنے دل کو صاف ستھرا بنانا ہے۔ اور چوتھا، ہر وہ شخص جب سے آپ نے ہوش سنبھالا یا آپ کو یاد ہے، اب وہ آپ کی زندگی میں اس کا حصہ ہے یا نہیں ہے، اس کا نام بھی آپ کو نہیں پتا، آپ کو یہ بھی نہیں پتا وہ دنیا میں کہاں ہوگا، کبھی محلے میں
क्रिकेट खेलते हुए या कोई गेम खेलते हुए या स्कूल में या किसी महफिल में या किसी शादी में या किसी और तकरीब में किसी ने आपको कोई दुख दिया, आपको कोई तकलीफ दी और वो आज आपके दिल में का हिस्सा है, उस बंदे वो अगर आज आपके सामने आ भी जाए तो हो सकता है आप उसकी शक्ल ना पहचाने, वक्त ने उसकी शक्ल के धारे को बदल दिया हो, लेकिन वो बचपन की याद, वो माजी की याद आज भी दिल में है। उससे अपने दिल को आज़ाद करना, उसको मुआफ़ करना है, अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करना है, क्योंकि अल्लाह आदिल मुतलक है, हमारा क्रिएटर आदिल मुतलक है, वो अदल करेगा। मुझे मेरा बदला खुद नहीं लेना, मुझे मेरे दिल को आज़ाद करना है, क्योंकि ये ज़िंदगी वैसे ही मुश्किल है, यहाँ के चैलेंजेस हैं। इंसान हर वक्त में, हर लम्हे में दो चीज़ों का शिकार है, या तो मुश्किल से निकल रहा है या किसी नई मुश्किल में दाखिल होने जा रहा है। ज़िंदगी बनी मुश्किलात को फेस करने के लिए है, तो इस मुश्किल में अगर भारी दिल से दाखिल हुए तो फिर मज़ा नहीं आएगा। कामयाबी के लिए हमें हमारे दिल को हर किस्म की खलिश से, हर किस्म की बुरी याद से, हर किस्म के दुख से, इंसानी रिश्तों के किसी भी तकलीफ दे अमल से आज़ाद करना है। आज इस वीडियो में मैं आप सबको, जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं ये आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि आपको आपके दिल को हर बुराई से, देखो आज क्या हो रहा है ख़ानदानों में, भाई भाई से नहीं मिलना चाहता। आजकल मिनहसुल कौम हमारे मुआशरे का यही आलम है ना, करीबी रिश्तेदार दूर हो गए हैं, दिलों में खलिश आ गई है, दौलत के अंबार ने, कंपटीशन ने, मादी हुसूल ने कि अपनों को गैर बना दिया है। ईदों में, खुशियों में, त्योहारों में एक दूसरे का सामना नहीं करना चाहते। शादियों में, जब ख़ानदान की शादियाँ होती हैं, लोग मिलना नहीं चाहते कि फलाने को देखना पड़ेगा। ये बहुत बुरी चीज़ें हैं। इन चीज़ों से हम क्या कर रहे हैं? अपने दिल में दुख की, अफसोस की, रंजिश की आग जला रहे हैं। इस आग को बुझाना ज़रूरी है। दूसरा कुछ भी करता रहे वो उसका अमल है। मुझे हर एक के लिए अच्छा करना है, मुझे हर एक के लिए हुस्न ज़न रखना है, हर एक से अच्छी उम्मीद रखना है। आप जो भी काम कर रहे हैं, कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि अपनों पे शक करते हैं। आपको सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना है। देखो, अहमक हैं वो लोग जो झूठ बोलते हैं, जो दूसरे को धोखा देते हैं। हम अक्सर एक बात कहते हैं, यार फलाना, अच्छा भाई फलाना बंदा है, वो अपना देसी है, वो तो धोखा दे रहा होगा। यार गोरों ने ये चीज़ बनाई है भाई, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बनाई है, गोरे बड़े ऑनेस्ट होते हैं। भाई क्यों ऑनेस्ट होते हैं वो? हम क्यों डिसऑनेस्ट होते हैं? उसकी वजह मेरे दोस्तों पता है क्या है? गोरों ने ये समझ लिया है, या जो तरक्की याफ्ता अक़वाम हैं, जो हमसे 100-200 साल आगे हैं, उन्होंने ये चीज़ समझ ली है कि धोखा देने से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। आप जब किसी को धोखा देते हैं, ये ज़िंदगी क्रिएटर ने इस तरह से क्रिएट की हुई है कि हर चीज़ को स्क्वायर करती है। What goes around comes around। आप आज किसी को धोखा देंगे, आपको किसी और ज़ाविये से उससे बड़ा धोखा मिलेगा। किसी को धोखा देने से, किसी को यह समझने से इसे तो पता ही नहीं चला, मैंने तो चुपचाप से काम कर दिया, आपको हमेशा नुकसान ही मिलेगा। तो अगर कोई अच्छा समझ रहा है, कोई बुरा समझ रहा है, आपको मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, सिर्फ और सिर्फ सच बोलना है। देखो, हिस्ट्री उठा के देखो, यूरोप में इतनी जंगें हुई हैं, खूनम खून रहा है यूरोप, नफरतों में, कत्लेआम में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई, मर्दों को मार दिया गया, पूरी आबादियां कट गई। कहते हैं जर्मनी में कोई इमारत नहीं बची थी, इतना कत्लो गारत गरी किया उन्होंने। लेकिन उसके बाद उनको क्या पता चला, सीखा क्या उन्होंने? कि भाई ये तमाम काम करके, धोखा देके, एक दूसरे को नुकसान पहुंच के हासिल हुसूल कुछ भी नहीं है। हासिल हुसूल उसी वक्त है जब आप ऑनेस्टी से चलो, जब आप लोगों के लिए काम करो, लोगों की मदद करो, चैरिटी करो। देखो, आप मुझे बताओ, हमारे मुल्कों में क्या है? बेईमानी का कंपटीशन बहुत ज़्यादा, हर कोई दूसरे को धोखा दे रहा है। लोग ये समझ रहे हैं मैं धोखा दूंगा, इसको क्या पता चलेगा। लेकिन ऐसी ही जगह पे कुछ कंपनीज है जो ईमानदारी से काम करें, दूसरे को नहीं पता चलेगा, हो सकता है वक्त के साथ साथ आप उसे धोखा दे दें। लेकिन आप सोचे हुआ क्या? धोखा किसे कहते हैं? किसी ने मुझ पर भरोसा किया
کہ میں اس کے ساتھ سچ بولوں گا. میں نے اسے دھوکہ دے دیا. میں نے کیا کیا؟ کتنا بڑا ستم کیا. وہ جو مجھ پہ بھروسہ کر رہا تھا, میں نے اس کے بھروسے کی آڑ میں اس کو نقصان پہنچا دیا. کیا کبھی اس چیز کو معاف کر سکو گے؟ تو میرے دوستو, آپ کے ساتھ کوئی کچھ بھی کرے, کچھ بھی برا کرے, آپ کے لیے ضروری ہے اپنے دل کو ہلکا رکھو. یہ دنیا کی زندگی, ہم پیدا ہوئے, دیکھو ہم ٹریولنگ پہ جاتے, سفر پہ جاتے, کسی جگہ گھومنے پھرنے جاتے تو مزہ آتا نا. گاڑی میں جا رہے ہیں, جہاز میں جا رہے ہیں, بس میں یا ٹرین میں جا رہے ہیں, نئی چیزیں ایکسپیرینس کر رہے ہیں, وہاں مزہ آ رہا ہے, نئے نئے تجربات ہو رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں وہ ٹریولنگ میں جتنا انسان سیکھتا ہے, سفر وسیلہ ظفر ہے. کہتے ہیں نا, ہم نے بچپن سے سنا ہے یہ چیز. یہ زندگی ایک سفر ہے, ہم سب ایک سفر پہ آئے ہوئے ہیں. یہاں بچپن میں نے کچھ فیل کیا, بچپن کا سین آف ہوا, جو میرے بچپن کے کیریکٹرز تھے وہ چلے گئے. لڑکپن کا دور آیا, لڑکپن میں نے کچھ اور ایکسپیرینس کیا, اسکول میں گیا کچھ اور ایکسپیرینس کیا, کالج میں آیا کچھ اور ایکسپیرینس کیا, یونیورسٹی میں حالات ڈفرینٹ چینج ہو گئے, پھر میں کسی کام پہ, کاروبار پہ یا جاب پہ لگ گیا, میں نے کچھ اور ایکسپیرینس. مسلسل ایک حالت سفر ہے, حالت سفر میں ہم جا رہے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ اس سفر میں اپنے آپ کو ہلکا رکھوں. سوچو وہ بندہ جو اپنے ساتھ 4 سوٹ کیس لے کر ٹریول کر رہا ہو, اس کے لیے سفر کتنا مشکل ہے. اور وہ شخص جو ہلکا پھلکا ایک بیگ ہو اپنے ساتھ, جس میں ضرورت کی چیزیں ہو اور اس میں سفر کر رہا ہو, ہلکے دل سے, مزہ بھی آ رہا ہے, ہوا کو بھی فیل کر رہا ہے. جس کے پاس بہت زیادہ بیگ پیک ہے, وہ یہی سوچ رہا ہے کوئی یہ نہ نکال لے, کوئی وہ نہ نکال لے, میں کیسے سنبھالوں, میرا لگیج کتنا ہوگا, مجھے ایکسٹرا پے کرنا پڑے گا. اور وہ جس کے پاس کم ہے, موسم بھی انجوائے کر رہا ہے, ویدر کو بھی دیکھ رہا ہے, ہواؤں کو بھی انجوائے کر رہا ہے, طرح طرح کے کھانے بھی کھا رہا ہے, کبھی کہیں اتر کے گھومنے کے لیے نکل جاتا ہے. کتنی ہلکی ہے زندگی. تو میرے دوستو, اپنے آپ کو جب تک ہلکا نہیں بناؤ گے, جب تک لوگوں کے بری باتوں کو, اپنی کمزوریوں کو, اپنے دکھوں کو اپنے دل سے نہیں نکالو گے, جب تک آپ کی زندگی ایک خوشگوار زندگی نہیں ہوگی. لوگ کہتے ہیں جی فلانے کو ڈائبٹیز ہو گئی, فلانے کو کینسر ہو گیا, فلانے کو بلڈ پریشر کی بیماری ہو گئی. میرے بھائی, یہ تمام طرح کے اسٹریسز ہیں. اتنی یادیں جمع ہو گئی, ہم اتنے سالوں سے اس دنیا میں زندہ ہیں, روز کوئی مسئلوں میں پھنس رہے ہیں, کبھی مار پڑ رہی ہے, کبھی کہیں تکلیف سہ رہے ہیں, کبھی کوئی دھوکہ دے رہا ہے, کبھی کوئی جھوٹ بول رہا ہے, کبھی کوئی نقصان پہنچا رہا ہے. کتنے دکھ اس دل نے اٹھائے ہوئے ہیں. جب تک کہ اس دل کو آزاد نہیں کرو گے, جب تک کہ اس دل کو ہلکا نہیں کرو گے, جب تک آپ کو کامیابی, سکون, صحت, انجوائمنٹ نہیں ملے گا. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, اس پہ ویڈیو ختم کرتا ہوں. ہمارے علاقے میں ایک صاحب تھے, ان کو جی کڈنی خراب ہو گئی, بلڈ پریشر کے ایشوز تھے, تو کڈنی بالکل ہی آلموسٹ فیل ہو گئی, لیور بھی خراب ہو گیا, تو جی پینکریاز نے بھی جواب دے دیا, تو گال بلیڈر کے بھی ایشوز ہو گئے, تو لنگز کے بھی مسئلے ہو گئے. خیر, پتہ چلا کہ جی وہ بڑے برے حالات میں ہے اور کسی بھی وقت ان کی خبر آ سکتی ہے. کچھ مہینوں کے لیے میں کہیں باہر چلا گیا, جب واپس آیا پوچھا بھائی اب ان کا کیا حال ہے. ان کا جی وہ ابھی ویسے ہی حالات میں ہے, لیکن یہ کہ ان کی حالت خراب ہو گئی اور زیادہ. میں نے کہا یار ان کی حالت تو اب سے 3 مہینے پہلے بھی بہت خراب تھی بھائی, وہ تو کسی بھی وقت فلائٹ پکڑنے والے تھے, تو یہ ابھی تک کیا ہوا. ان کا نہیں جی, ان کے ساتھ ایک مسئلہ ہے, ایک اچھی چیز ہے, ان کا دل چل رہا ہے, ان کا دل اچھے سے دھڑک رہا ہے. دل میں یہ طاقت ہے کہ اگر دل اچھا سا دھڑکتا رہے, دل اسٹرانگ رہے, تو پورا جسم چلتا رہتا ہے, چاہے ڈفرینٹ آرگنز نے جواب دے دیا ہو. تو میرے دوستو, اگر اس دل کو بھاری رکھو گے دکھوں سے, عداوتوں سے, کدورتوں سے, تو آپ کو کامیابی, آپ کو صحت, آپ کو خوشی نہیں ملے گی. آج سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, اپنے آپ کو معاف کرو, اپنے ماں باپ کو معاف کرو. اگر ان سے کوئی آپ کی نظر میں غلطی ہو گئی, کوئی ایسی چیز ہے جو دل میں پھانس کی طرح چبھی ہوئی ہے, اپنے رشتہ داروں کو, دوستوں کو, بہن بھائیوں کو معاف کرو. کچھ پتہ نہیں ہے جس امتحان, زندگی کے امتحان میں ہم ہیں, نہ یہ ہماری مرضی سے شروع ہوا تھا, نہ یہ ہماری مرضی سے ختم ہوگا. اینی ٹائم بیل بج جائے گی. ناؤ یو ہیو ٹو موو آن. جب موو ہو رہے ہوگے, اس سے پہلے یہاں کی چیزیں اسکوائر کر کے جاؤ. بہتر ہے کہ ہلکے دل سے موو ہونا, بھاری دل سے موو نہیں ہونا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ.
آپ کا یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. تھینک یو.